الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی وسر الساری فی ساری الاسماء والصفات۔ حمد و ثنا کے بعد مسجد حاضہ کے امام و خطیب اور ادارہ حاضہ کے محتمم علامہ شفاء اللہ نورانی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ انہوں نے میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے ایسی خوبصورت پاکیزہ محفل سجائی اور اس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ اللہ عز و جل ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ وقت کافی ہوا چاہتا ہے، مختصر سی گفتگو اس موضوع پر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ عز و جل حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بابرکت ہے، اتنا پر اثر ہے، تاثیر والا ہے، مؤثر ہے۔ علماء کرام اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ امام بوصیری کا ایک شعر ہے، امام بوصیری قصیدہ بردہ والے جن کے مولا صلی وسلم دائماً ابدا سب بچوں کو یاد ہے اور سب پڑھتے بھی ہیں۔ آپ کا ایک شعر آپ فرماتے ہیں کہ لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ حین یدعا دارس الرمم۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں رب کریم نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اتنا رب کریم نے اس پر اثر رکھا ہے کہ اگر یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی، یہاں پر ایمان بالغیب لانا مطلوب نہ ہوتا، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، نام مبارک محمد کسی مردہ جسم والے پر، کسی مردہ بندے پر جس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں، حضور کا نام کوئی لیتا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ اس کی شرح میں علامہ علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں لو ذکر اسمہ علی میت حقیقی صار حیا حاضرا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی مردہ پہ پڑھا جاتا، اگر حجاب نہ ہوتا، یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی، تو وہ مردہ آپ کے سامنے زندہ ہو جاتا۔ لو ذکر اسمہ علی کافر لجعلہ مومنا علی غافل لجعلہ ذاکرا۔ حضور کا نام نامی اتنا برکت والا ہے، اتنا تاثیر والا ہے کہ اگر یہ دنیا دارالامتحان نہ ہوتی، یہاں حجاب نہ ہوتا، تو کسی کافر پر پڑھا جاتا، اس کے سامنے نام لیا جاتا، وہ مومن ہوئے بغیر رہ نہ سکتا۔
اور کسی غافل کے سامنے یہ نام لیا جاتا وہ فوراً ذاکر ہو جاتا۔ تو کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس سبب رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی وہ تاثیر ظاہر نہ فرمائی۔ یہ تاثیر میدان حشر میں بھی ظاہر ہوگی، یہ تاثیر قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگی، یہ تاثیر حساب و کتاب والے دن بھی ظاہر ہوگی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تاثیر ہے۔ اب خود سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کا نام اتنا تاثیر والا ہے، اتنا مؤثر ہے کہ پڑھا جائے مردہ دل پہ تو وہ زندہ ہو جائے، پڑھا جائے ایک مردہ پر تو وہ زندہ ہو جائے، پڑھا جائے اگر غافل پر تو وہ ذاکر ہو جائے۔ تو ہم کتنے بڑے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا فخر ہے کہ ہم صبح و شام یہ تسبیح پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی بڑی رب کریم کی ہم پر نوازش ہے، ہم پہ رحمت ہے، ہم پر احسان ہے کہ صبح و شام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تاثیر یہ دنیا دارالامتحان ہونے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی، لیکن دل کی دنیا اس سے آباد ضرور ہوتی ہے، دل کی دنیا اس سے آباد ضرور ہوتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خطاب حضور سے ہے، کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، اور اس سورہ کا، سورۃ الضحیٰ کا موضوع ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ کو۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنی سائر کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میں نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی، یہ 11ویں آیت ہے اس سورہ کی۔ اس سورہ میں ٹوٹل آیتیں 11 ہیں، اوپر 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ بات کی ہے۔ آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب اللہ کی جو آپ پر نعمت ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اور رب کریم نے سورۃ الضحیٰ میں خود اسے بیان بھی کیا، ان نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ حضور کو بھی حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں یہ سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد ہے، یہ سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد ہے، اور اس سے پہلے سورۃ اللیل ہے، اس میں صدیق اکبر کے خاص وصف کا ذکر ہے، تو کہا سورۃ اللیل سورۃ ابی بکر ہے، کہا کہ سورۃ اللیل سورۃ ابی بکر یعنی تذکرہ ہے، اس میں صدیق اکبر کا کیا ہے؟ ایک خاص وصف کا تذکرہ ہے۔ کہا کہ جس طرح سورۃ اللیل کے فوراً بعد سورۃ الضحیٰ آتی ہے تو یہ اشارہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت کو اصلاح کا جس پر ذمہ داری جس کے کاندھوں پہ آئی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کی جو آپ پر نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کریں، بیان کریں۔ کیا کریں؟ حدث کا مطلب کیا ہے؟ بیان کرنا، یاد کرنا، اذکر یاد کریں، اشکر شکر کریں، یہ بھی دل اور زبان سے ہوگا۔ حدث لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ بیان کریں۔ اور رب نے خود بھی بیان کیا۔ اس سورت کی ابتدا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، روشن دن کی قسم اور رات کی قسم جب چھا جائے۔ اب یہ روشن دن کیا ہے؟ ایک تو آپ جانتے ہیں ضحیٰ روشن دن اور رات۔ علماء فرماتے ہیں دن اور رات یہ بھی ہیں اور کچھ اور خاص دن اور رات بھی ہیں۔ کون کون سے دن اور رات بھی ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ کہا مراد از ضحیٰ، مراد از ضحیٰ روز ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم است، و مراد از لیل، مراد از لیل شب معراج است۔ فرماتے ہیں کہ جو کہا کہ دن کی قسم، دن سے مراد حضور کی ولادت کا دن ہے، اور کہا کہ رات کی قسم، کہا رات سے مراد شب معراج ہے۔ رات سے مراد کیا ہے؟ شب معراج ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، اسی ایک خاص دن میں کچھ اور بھی ہوا تھا۔ وہ خاص دن کیا تھا؟
اس خاص دن کی ایک اور مناسبت بھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا کہ والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس دن کوہ طور پہ رب نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی. واللیل سے مراد وہ دن ہے، وہ رات ہے جس رات رب نے شب معراج کے دن اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی تھی. کہا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا. کہا کہ یہ دن روشن دن تو ہے، لیکن یہ اس دنوں کے اندر ایک روشن دن وہ بھی تھا، یہ بھی ہے جو روز گزرتا ہے، لیکن کہا کہ ایک روشن دن اور بھی تھا. کہا کہ والضحیٰ دن کی قسم، روشن دن کی قسم، دوپہر کے وقت کی قسم، جب روشنی اپنی جوبن پر ہوتی ہے، دھوپ اپنی شدت کی ہوتی ہے. کہا کہ والضحیٰ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب چھا جائے. کہا وہ روشن دن کیا ہے؟ کہا یہاں روشن دن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے. کہا کہ واللیل رات سے مراد کیا ہے؟ کہا رات سے مراد حضور کی وہ کالی کالی زلفیں ہیں جو کاندھوں پر ہوتی تھی. امام بوصیری فرماتے ہیں کہ حضور کالزہر فی طرف. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو کلی کی طرح نازک ہے. کالزہر فی شرف، کالزہر فی شرف والبدر فی کرم. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نازک، نرم و نازک کلی کی طرح تھا. والبدر فی شرف اور بلندی اور اونچائی میں، روشنی میں اور بلندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ 14ویں کے چاند کی طرح تھی. کہا کہ والبحر فی کرم. حضور جب عطا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. کتاب العلم کے اندر حضور فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ چاہتا ہے کہ میں اس پر بھلائی کروں، خصوصی انعام کروں، خصوصی رحمت کروں، اسے علم میں مہارت دے دیتا ہے. تو علم میں مہارت تو ملتی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ علم رب کا کس ذریعے سے ملتا ہے؟ فرمایا انما انا قاسم، بانٹتا میں ہوں. واللہ یوتی، عطا مجھے کون کرتا ہے؟ عطا مجھے کون کرتا ہے؟ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ والبحر فی کرم. حضور عطا کرنے پہ آئیں تو سمندر بھی ان کے سامنے کیا پڑ جاتا ہے؟ کم پڑ جاتا ہے. والدہر فی ہمم. حضور کی ہمت، حضور کا عزم و ارادہ، پورا زمانہ، پورا وقت ایک طرف، حضور کی ہمت، حضور کا عزم و ارادہ ایک طرف. والدہر فی ہمم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کی قسم. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد روشن دن ہے، روشن دن سے مراد حضور کا روشن چہرہ بھی ہے. یہ وہی روشن چہرہ ہے. صحابی سے پوچھا گیا کہ چہرہ کیسا تھا؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیسا تھا؟ ہر ایک نے اپنے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کیا. ایک نے کہا کہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تو حضور کو آتا ہوا دیکھتا، حضور کے چہرے پر تیری نظر پڑتی، تو کہتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. دوسرے سے پوچھا گیا کیسا تھا؟ تم بتاؤ. ہر ایک نے اپنے انداز سے کہا کہ رأیت الشمس تجری فی وجہی، اگر تو دیکھتا حضور کو سامنے، اپنے سامنے، تو دیکھتا کہ جیسے سورج چل رہا ہے. ایک اور سے پوچھا کس کی طرح تھے؟ کہا کالسیف، کہا چمکتی ہوئی تلوار کی طرح تھے. دوسرے سے پوچھا کس طرح حضور کا چہرہ تھا؟ کہا مثل القمر، چاند کی طرح تھا. چوتھے سے پوچھا کس کی طرح تھا؟ کہا ایک رات 14ویں کا چاند تھا، آسمان پہ چمک رہا تھا، نیچے حضور چادر پہن کے حضور بھی تشریف فرما تھے. کہا صحابی فرماتے ہیں میں چاند کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا. میں کمپیئر کر رہا تھا کہ ان دونوں میں زیادہ خوبصورت کون سا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہوا احسن عندی من القمر، حضور چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. حضور چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں. کہا چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جمال رب کی عطا تھی. کیا تھی؟ رب کی عطا تھی. اسی لیے حضور فرمایا کہ انما انا قاسم، میں بانٹتا ہوں، واللہ یؤتی، اللہ کیا کرتا رہتا ہے؟ عطا کرتا رہتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا رہتا ہے. تو پھر یہ تو حضور کے چہرے کے بارے میں صحابہ کے اپنا اپنا محبت کا انداز تھا. مولا علی سے پوچھا گیا آپ بتائیں کیسے تھے؟ کہا ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ. بات ختم ہے، ان جیسے نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. ان جیسا
نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیسے تھے؟ کہا واسن من کا لم ترى قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، آنکھ نے آج تک ان جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں، کسی ماں کا ان جیسا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، کسی ماں نے ان جیسا بیٹا جنا ہی نہیں۔ واسن من کا لم ترى قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانما قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھیں آپ میں کوئی عیب نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو رب نے اس طرح بنایا جس طرح آپ نے چاہا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، روشن واللیل اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ پرسکون ہو کر چھا جائے، پرسکون ہو کر چھا جائے۔ رب کی پہلی نعمت کیا ہے؟ فرما رہے ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، پہلی نعمت کیا ہے؟ کہا کہ ما ودعک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، وما قلی اور آپ سے روٹھا بھی نہیں، آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ کفار نے اعتراض کیا تھا، وہی کچھ عرصہ آنا بند ہو گئی ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں کہ حضور بیمار تھے، کچھ عرصہ حضور تہجد کے وقت نہ اٹھ سکے، تو بعض دشمنوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ حضور کے پاس جملے بڑے انہوں نے غلط لکھے کہ نبی پر جو شیطان آتا تھا وہ نہیں آیا، تو حضور کے قلب انور پر ان کی یہ بات گرا گزری، تو رب کریم نے آیت سورۃ الضحیٰ کی اتاری، کہا ما ودعک ربک وما قلی، دن اور رات کی قسم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو الوداع کہا، ما ودعک، نہ تو الوداع کہا، وما قلی اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ماضی حال استقبال بہتر سے بہتر ہی ہوگا، ہر معاملے میں آپ کمال تک پہنچیں گے، جو کمال آج ملا کل اس سے زیادہ کمال آپ کو ملے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا وقت، یعنی آپ کی پوری زندگی، وقت کیا ہے، عمر کیا ہے، زندگی کیا ہے، ماضی حال استقبال کیا ہے، کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے یا گزرے ہوئے وقت سے اعلیٰ ہوگا، افضل ہوگا اور بہتر ہوگا، یعنی آپ کا ماضی، آپ کا حال اور آپ کا استقبال کمال ہی رہے گا، کامیابی رہے گا، کامیابی اور کامرانی آپ کے ساتھ رہے گی۔ پھر ایک اور نعمت کا ذکر کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو رب راضی کرے گا۔ حضور کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رو پڑے اپنی امت کے بارے میں، فکر امت کے بارے میں حضور روئے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ رب کریم نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ رسول کو کہہ دو کہ رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، جو آپ چاہتے ہیں آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ ایک اور روایت میں کہ جب حضور اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے، جب سب کو لے جائیں گے تو رب کریم حضور سے خطاب کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا یا محمد اردیتا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو حضور کہیں گے ربی ردیتو، یہ رب میں راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک نعمت یہ تھی، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ رب کریم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو پناہ دی، آپ کو عزت دی، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھاتا ہی رہا، پہلے بھی بڑھتا رہا، وقت کے ساتھ بڑھتا رہا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جب حضور ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہوا، جب ولادت ہوئی تو 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہ الم یجدک یتیما، رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو پناہ دی۔ وجدک ضالا فہدیٰ، اس جملے پر کچھ لوگوں نے، بعض احباب نے اس کا ترجمہ ایسا کر دیا کہ فتنے کا باعث بنے، کہا کہ ضالن کا لفظ عربی کے اندر مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے رستے سے ہٹ جانا، عقیدے کی گمراہی کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے دال، اور عملی گمراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے غوا یغوی۔ تو حضور کہا جائے آپ کو دال پایا تو کیا عقیدے اور عمل کی گمراہی رسول میں ہو سکتی ہے؟
یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، رب کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا صاحب رسول نہ تو گمراہ ہوئے عقیدے کے اعتبار سے، وما غوا، اور نہ ہی عمل کے اعتبار سے گمراہ ہوئے، گمراہی تو حضور کو چھو کے بھی نہیں گزری۔ تو یہاں دال کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا الدال بمعنی الحیرہ، الدال بمعنی الغفلہ، الدال بمعنی المحبہ، کہا یہاں دال سے مراد یہ کہ رب نے آپ کو اپنی محبت میں بے پناہ شدت کے ساتھ پایا، آپ کو شریعت کے بارے میں آگاہی نہیں تھی، آپ کو نبوت کا منصب دے کر اس شریعت کے احکام سے آپ کو آگاہی بخشی۔ الم یجد کا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، آپ حاجت مند تھے، آپ کی ساری حاجتیں آپ کے رب نے پوری کر دی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اتنی نعمتیں آپ کو عطا کر دی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیم آپ کے پاس آئے تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے جھڑکتے نہیں ہیں، آپ اس کو نہ جھڑکا کریں، آپ عطا کیا کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، کوئی مانگنے والا ہے، چاہے دنیا مانگنے والا ہے، جنت مانگنے والا ہے، آخرت مانگنے والا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضور کے لیے پانی رکھا کرتے تھے، حضور خوش ہوئے، کہا ربیہ سے، کہا کہ سل، کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت بھی مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی سنگت بھی مانگتا ہوں۔ تو حضور نے کہا یہ دے دی اور بھی کچھ مانگ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ مل گیا تو سب مل گیا۔ پھر حضور نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت بھی ملے اور جنت میں میری رفاقت بھی ملے، آئینی علیہ بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ رب کے آگے جھکا کر، کثرت کے ساتھ نماز پڑھا کر، کثرت کے ساتھ نفل کی ادائیگی کیا کر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ 10 آیتوں کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا، نعمتیں دے دی تو کہا کہ اب اس کو آپ بانٹیں، جو مانگنے والا ہے اسے عطا کریں، جو رب کی آپ پر عطا ہے اس عطا کو آپ آگے پھیلائیں اور اس نعمت کا لوگوں کے سامنے ذکر بھی کریں، اس نعمت کا تذکرہ بھی کریں۔ جتنے انعام، جتنی رب کریم نے آپ پر عنایتیں کی ہیں، جتنی رحمتیں کی ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے پالنے والے رب کی، اپنے رب کی نعمتوں کا کیا کریں؟ تذکرہ کریں۔ تو ہم رب نے بھی تذکرہ کیا جو نعمتیں کی، جو منعم ہے، نعمتیں کرنے والا ہے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی تذکرہ کریں، آپ پر نعمتیں ہوئی اور بطور امت ہم پر بھی لازم ہے کہ حضور پر جو نعمتیں ہوئی ان کا تذکرہ بھی کریں، ان پر رب کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا آگے تذکرہ، اس کو پھیلائیں بھی، اس کی تعلیم و تربیت تبلیغ بھی کریں تاکہ امت تک یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی کیا تھی، عطائیں تھی۔ تو میلاد کی جو محفل ہوتی ہے، میلاد کا جو جلسہ ہوتا ہے، اس کا مقصد اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی نعمت تھے اور نعمت ہیں اور نعمت رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو رحمت کی، جو نعمت کی، وہ کمال کی رحمت تھی اور کمال کی نعمت تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ نعمت بھی کمال کی تھی، وہ رحمت بھی کمال کی تھی، وہ رب کی عطا بھی کمال کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو اس سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی نعمتیں ہوئی وہ بھی نعمتوں کے سردار کہلائی، جتنی رحمتیں ہوئی وہ رحمتوں کے سردار کہلائی، جتنی عطائیں ہوئی وہ رب کی ساری عطائوں کی کیا کہلائی؟ سردار کہلائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم بحمدہ تعالیٰ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے رب کو، رب کریم کو اپنا خالق، مالک، رازق ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو بھی اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپنائیں، اور جو چیز حضور کو پسند تھی وہ ہمیں پسند ہو جائے، جو حضور کو ناپسند تھی وہ ہمیں ناپسند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔